نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے. یہ 18ویں پارے کے اندر سورۃ المؤمنون کا ذکر ہے. میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع کے چند آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے صفات کو بیان کیے ہیں کہ وہ مومنین کے صفات کیا ہے، مومن کیا کام کرتے ہیں اور کن کاموں سے بچا کرتے ہیں. اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتلا دی کہ جو مومن بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیابی حاصل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین لوگ فلاح پا گئے، کامیابی حاصل کر لیے. کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ کون؟ مومنین. اللہ رب العزت نے ان کے صفات کو ترتیب وار بیان کیا ہے. الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کون مومنین ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیابی حاصل کرنے والے، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نمازوں کے اندر دل کو جھکانے والے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے جبین عقیدت کو خم کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. وہ مومنین فلاح پا گئے، کامیابی حاصل کر لی. ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی. دوسری صفت اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیابی حاصل کرنے والے اور مومنین وہ لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں سے، لایعنی باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان باتوں سے بچاتے ہیں. وہ مومنین بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. آگے اور صفات مومنین کے بیان فرمائے والذین هم للزکاة فاعلون. اور مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، کامیابی حاصل کرنے والے ایک مومن وہ بھی ہے جو کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور آگے اللہ رب العزت نے اور ایک صفات بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، کہ کامیابی حاصل کرنے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے فلاح کا کیا معنی ہوتا ہے اور کامیابی کسے کہتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلاح کا کیا مطلب ہے، کامیابی حاصل کرنے کیا مطلب ہے. جب ہم فلاح کا ترجمہ اردو زبان میں کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم کامیابی سے کرتے ہیں. چونکہ اردو زبان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے، فلاح کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی اور دوسرے لفظ کو استعمال کرے.
مجبوری کے درجے میں، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں، فلاح کا ترجمہ، لیکن جب ہم اس کو عربی لحاظ سے دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح سے دیکھتے ہیں، تو اس کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے، اردو معنی سے بہت زیادہ عام معنی یہ رکھتا ہے۔ اس کا معنی عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی لحاظ کے اعتبار سے فلاح کا معنی ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کو پانے والا، یعنی وہ مومنین دنیا اور آخرت دونوں کے مجموعے کو خوشحالی، دونوں کے خوشحالی کو پانے والا ہے جو ان صفات کو اپنے اندر جمع کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا ہو وہ کامیابی حاصل کرنے والا ہے، بلکہ وہاں پر شرط لگا دی، قید لگا دی کہ جو اپنے نمازوں کے اندر خضوع اختیار کرنے والا ہو۔ اب خشوع اور خضوع کیا چیز ہے، میں آپ کے سامنے ان کے متعلق بھی بتا دوں۔ دیکھیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع۔ خضوع کے معنی آتے ہیں اپنے جسم کو، اپنے گردن کو، اپنے سروں کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا، اور نماز کے آداب کے ساتھ، ارکان کے آداب کے ساتھ، رکوع کے آداب کے ساتھ، یعنی آپ تمام ارکان کو اس کے آداب کے ساتھ ادا کریں۔ اور خضوع کا معنی یہ آتے ہیں کہ آپ دل کو اللہ رب العزت کے لیے نماز کے اندر جھکا دیں۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہو جائیں، جب آپ نماز کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ذہن اور دل و دماغ بھی اللہ رب العزت کے سامنے بالکل حاضر ہونی چاہیے۔ یہ گمان کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ جو نماز ادا کر رہا ہوں اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہو سکی تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ اگر مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں اللہ کو ضرور دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہم ان صفات کے سامنے ہم اپنے آپ کو کمپرمائز کریں، اس سے ہم اپنے آپ کو مقابلہ کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مومنین کی بے شمار صفات بیان کیے، کہیں پر کچھ صفات بیان کیے، کہیں پر کچھ صفات بیان کیے، کہیں پر یہ صفات بیان کی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ اسی طریقے سے مومنات سے بھی کہا گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر مومنین کے بے شمار صفات بیان کیے ہیں، تو ہم کو جو اللہ رب العزت نے ان صفات کو جو بیان کیے مومنین کے، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے جو صفات بیان کیے کہ جو اپنے نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والا ہو، لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے بچنے والا ہو، ہم اپنے اندر غور کر کے دیکھیں کیا ہمارے زندگی کے اندر نماز ہمارے زندگی کے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم پانچوں اوقات کی نماز پڑھتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے شب و روز کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں مومنین کی صفات میں ہم شمار نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھ کر کے مومنین کی صفات میں شمار نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف نماز پڑھ کے آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی مومنین کی صفات میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قید کے
ساتھ بیان کیا ہے، شرط لگا دی ہے کہ اگر تم نماز پڑھو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نفل نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کا پیر مبارک ورم ہو جایا کرتا تھا، حالانکہ آپ کو بخشائے تھے، آپ کو عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حال تھی نفل نمازوں کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے فرائض کا کیا حال ہے؟ ایک دیہاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے تو بار بار نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ آپ جائیے اور دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ اس دیہاتی نے نماز ادا کی۔ آخر میں چونکہ وہ آداب کے ساتھ سنن کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی ارکانوں کو ادا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بار بار بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ دوبارہ جا کر کے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد جب جس نے خود ہی کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمیں خود بتا دیجئے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو ہر چیز کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اگر جو چیز معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کو جس چیز کے متعلق کوئی چیز معلوم نہ ہو تو آپ اہل علم سے سوال کیجئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیہودہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ آدمی لا یعنی اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ آج ہم اپنے اوقات کو، قیمتی اوقات کو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قیمتی اوقات جو ہمیں نوازا ہے، آج ہم اس کو پانی کے بلبلے کی طرح یوں ہی اس کو گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کا یہ عمر عزیز، آپ کا یہ قیمتی اوقات، آپ اس کو یوں ہی ضائع ہونے نہ دیں۔ آپ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت میں مسجد میں آپ حاضری دیا کیجئے، اور جب آپ مسجد سے باہر جائیں تو آپ لایانی کاموں سے، بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے کریں۔ اگر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تبھی جا کر کے آپ مومنین کے فہرست میں آپ کا نام شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنین کی ایک صفات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دو چیز کی ضمانت لے لی میں اس کے جنت کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں۔ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسرے اپنی شرمگاہوں کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مومنین کی فہرست میں اپنے نام کو درج کرائیں اور اللہ کے یہاں اپنے آپ کو محبوبین اور مقبولین بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے کہیں پر مومنین کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ تقوی اختیار کیجئے اور سچوں کا ساتھی بن جائیے، صادقین کا ساتھی بن جائیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم یہ کتاب عجیب و غریب معجزات والی کتاب ہے۔ انسان کے اللہ رب العزت ایک جملے کے اندر انسان کے جتنا کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ایک ہی جملے کے اندر اس کا حکم دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھی بن جاؤ۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے اختیار کریں؟ تقوی یہ اونچا مقام ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہے، تو اللہ رب العزت نے آگے جملے کے اندر خود ارشاد فرما دیا
वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के आप साथी बन जाइए। आपकी जिंदगी के अंदर उसकी झलक से तकवा जरूर पैदा होगा। मेरे अजीज साथियों, सोहबत का असर पड़ता है। मैं आपको सोहबत के मुनासिबत से एक छोटा सा सहाबी रसूल के एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हजरत उबैद बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम के गवर्नर थे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मैं मुल्क शाम का दौरा करूं। मुल्क शाम जाना चाहा। जब आप मुल्क शाम गए, चूंकि हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से होकर आए थे और मुल्क शाम का गवर्नर बने थे। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सोचा कि मदीना की जमीन तो चूंकि बेआबो गया है, जरखेज़ी जमीन नहीं है, उतनी पैदावार नहीं होती, लेकिन मुल्क शाम का जो जमीन है वो लहलहाती हुई खेत है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्याल आया, हो सकता कि इनके दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई हो और इन्होंने अपने लिए कोई आलीशान मकान तैयार कर लिया हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हजरत अबू उबैद बिन जर्राह का घर देखो। सैयद हजरत अबू उबैद बिन जर्राह ने फरमाया कि आप मेरे घर को ना देखिए, अगर आप मेरे घर को देखेंगे तो आप अपने आंसू को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। चुनांचे एक दिन हजरत अबू उबैद बिन जर्राह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर के बस्ती की तरफ चले। चलते रहे। जब शहर की आबादी खत्म हुई तो कहीं पर उसका घर नजर नहीं आ रहा था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आबादी खत्म हो चुकी है, शहर के बाहर हम लोग आ चुके, आपका घर कहाँ, आप कहाँ ले जा रहे हैं? चुनांचे हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आबादी से बाहर, शहर से बाहर एक घास फूस के झोपड़ी के सामने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि यही मेरा घर है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए और चारों तरफ नजर डाला तो कहीं पर कोई चीज पड़ी हुई नहीं थी, सिर्फ एक मुसल्ला बिछा हुआ था। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आपके घर के और दीगर चीज कहाँ है? हजरत अबू उबैद बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ताक से एक प्याला निकाला, उसमें पानी और सूखी हुई रोटी उसमें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इसी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करता हूँ, मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं खाना बना करके खा सकूं। मेरे अजीज साथियों, इतना सुनना था कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू बह पड़े और कहने लगे कि ऐ अबू उबैद बिन जर्राह, हम में से दुनिया ने हर शख्स को अपनी रंगीनी को जैसे अपनी तरफ माइल कर लिया है, लेकिन तुम वही हो जो कि तुम नबी के जमाने में तुम्हारी हालत थी। मेरे अजीज साथियों, इतने कहने के बाद आप बहुत ज्यादा रोने लगे। हालांकि आप मुल्क शाम के गवर्नर थे, बादशाह थे, लेकिन आपने दुनिया की मानो दौलत को लाश से मारा और घास फूस की कोठरी में जिंदगी बसर कर रहे थे। आप चाहते तो अपने लिए आलीशान मकान तैयार करवा सकते थे। मेरे अजीज साथी, ये तरबियत किनकी थी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा नबूवत की वजह से, आपके पाकीज़ा माहौल में रहने की वजह से आप इस तरह सोहबत याफ्ता थे। इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं, अगर आप अच्छों की सोहबत इख्तियार करेंगे तो आप भी उनके अच्छेपन की वजह से आपके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वो झलक डाल देंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मुत्तकी और परहेजगार बनाए और इन्हीं चंद बातों पर अमल करने से ज़्यादा अमल होने को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस साथी ने सुनने नहीं पड़ी